آج کے درس میں ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 تلاوت کی ہے، اور یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں۔ پہلے آپ ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قالت الاعراب، یہ دیہاتی کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہم مطیع ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اپنی مال و دولت اور اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دیہاتیوں سے کہیے کہ کیا تم اپنے دین کی اطلاع اللہ کو دے رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ معزز احباب، یہ سورۃ الحجرات کا بڑا اہم ترین حصہ ہے، اور یہ دراصل ہر مسلمان کو مخاطب کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوں، یہ سورہ مبارکہ کا حصہ اس کو مخاطب کرتا ہے۔ اور دراصل اسلامی شہریت کی بنیاد کیا ہے؟ اب کن چیزوں کو اسلام کہا جائے گا کہ یہ بھائی واقعی یہ ایمان لے آیا ہے اور مسلمان ہو چکا ہے، یا اس کو ذرا اور آسان انداز میں کہ کس کو ایمان والا سمجھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے پہلے تو تھوڑا سا اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے، اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیے، تفسیر کا اصول ہے، جب بھی کوئی پس منظر بیان کیا جائے یا کوئی شان نزول جس کو کہتے ہیں بیان کیا جائے، اس کا مقصد سمجھانا ہوتا ہے، اس کا مقصد کوئی واقعہ سنانا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے ان آیات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسلام جب پھیلا اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہولڈ ہوا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام نے اپنے ارد گرد کے علاقوں پر اپنی کمن ڈالنا شروع کی، تو بہت سارے قبائل اسلام کے دامن میں آئے۔ اچھا، ان کا اسلام میں آنا نہ تو جہاد کی وجہ سے تھا، نہ ہی حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی، بلکہ وہ خود بخود آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا، چونکہ اب اسلام پھیلنا شروع ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کی ضرب سے بچنے کے لیے اور ہر قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے اسلام کے حلقے میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو جو فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے قبائل وہ مشرف اسلام ہوئے جو ظاہراً تو مسلمان تھے، لیکن حقیقت دل میں ان کے بارے میں ظاہر حال تو ان کا مسلمانوں والا تھا، لیکن حقیقتاً وہ مومن تھے یا نہیں تھے اس کے بارے میں کچھ وضاحت نہیں تھی۔ ان میں بڑے بڑے قبیلے ہیں، جہینہ، اسلم، بنو اشجع، بنو غفار، یہ بڑے بڑے قبیلے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ یہ اس طرح سے اسلام لائے تھے، تو اب ان کا اور دوسرے مسلمانوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب کوئی
مسلمانوں میں کوئی چیز تقسیم کی جاتی یا کوئی بینیفٹس جو مسلمانوں کو ملتے تو یہ اس وقت آ کے احسان جتلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قحط سالی کا زمانہ تھا، یہ لوگ مدینہ منورہ آئے اور کچھ قبائل حضور علیہ السلام کو کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کو ہم سے نہ لڑائی کرنی پڑی ہے نہ جہاد کرنا پڑا ہے، ہم لوگ تو خود مسلمان ہوئے۔ گویا کہ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کہ وہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیات بینات نازل فرمائی۔ قالت الاعراب، یہ دیہاتی کہتے ہیں، سارے دیہاتی وہ جو خاص قبائل کے لوگ آئے تھے، آمنا ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ان کو کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لے کر آئے، قرآن نے نفی کر دی۔ ولکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہم مسلمانوں کی طاقت کی تاب نہیں لا سکتے، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے ہم نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ایمان نہیں لے کر آئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو میرے احباب گرامی، اس آیت مبارکہ نے، بلکہ انہوں نے کام کیا کیا کیے تھے، چند کام کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایک تو یہ آ کر احسان جتلایا انہوں نے، اور دوسرا انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کے گلیوں میں گندگی پھیلائی۔ اللہ، گندگی پھیلائی تو اللہ رب العالمین نے فوراً کہا کہ ایمان اگر داخل ہوا ہوتا نا تم اس طرح سے نہ کرتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایمان اگر داخل ہوا ہوتا تو تم اس طرح سے نہ کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فوراً فرمایا کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ باقی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ انسان کے ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں دین کی تابعداری شروع کر دوں گا، جو آزادیاں مجھے ملی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ آج کا ذہن بھی سوچتا ہے، خاص کر لبرل ذہن، سیکولر مائنڈ، وہ سوچتا ہے کہ جو آسانیاں اور یہ جو مجھے آزادیاں ملی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں ذرا کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ اعمال جن کی وجہ سے ایک معاشرہ نقصان میں آ جاتا ہے یا جن کی وجہ سے تمہاری اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے، اسلام ان سے تو منع کرے گا، باقی تمہاری جو آزادی ہے وہ اسلام کبھی بھی ختم نہیں کرتا۔ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اب انسان کا مزاج بگڑا ہوا ہو اور پھر وہ کہے کہ بھائی مجھے ناچ گانے کی اجازت دی جائے، یہ پھر الگ بات ہے۔ ایک صحیح مزاج والا جس چیز کی ضرورت اس کو ہے، اسلام اس کو فراہم کرتا ہے۔ بلکہ میرے احباب گرامی، ایک بات بڑی اہم یاد رکھیے، اگر یہ اسلامی احکامات نہ ہوتے اور یہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی شریعت نہ ہوتی، زندگی کتنی گزارنا مشکل تھی اس کا ہمیں پھر اس وقت پتہ لگتا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات، بلکہ سارے ہی احکامات ایسے ہیں کہ انسانی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مہربان ہو کہ کیا تمہیں تنگیوں میں، سختیوں میں مبتلا کرے گا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں تنگیوں میں، سختیوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہارے لیے آسانیاں، پاکیزگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو فوراً اللہ رب العالمین نے انسانی ذہن سے اس سوال کو نکالا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے تم کبھی بھی تنگیوں اور پریشانیوں میں نہیں آؤ گے۔ لہٰذا اگر تم واقعی ایمان والا بننا چاہتے ہو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں بھائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے۔ دل سے ماننا کچھ اور ہوتا ہے۔ دل سے جب مانا جائے نا تو پھر سنی بھی دل کی جاتی ہے، عقل کی، معاشرے کی،
بہن بھائیوں کی، والدین کی، ان کی نہیں سنی جاتی بلکہ دل کی سنی جاتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں تو پھر دل سے اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاتے ہیں۔ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ ایمان والا اپنے آپ کو کہلاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانو۔ ثم لم یرتابوا، اور پھر کسی شک میں بھی نہیں پڑے، پھر کسی شک میں بھی نہیں پڑے۔ بھائی بس ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے بات تو کی ہے، لیکن لاجک جو ہے نا، ریشنلی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو منہ گول گول کر کے جو بیان کرتے ہیں نا لوگ، سمجھ نہیں آتا، یہ بس عقل میں نہیں آتی۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور پھر شک نہ کریں۔ بھئی یہ کیا ہو گیا کہ جب وہ، بلکہ اگر اس کو ایسے سمجھیں، جب دل سے مانا جاتا ہے تو پھر دماغ کی نہیں سنی جاتی۔ اگر دماغ کی سننی ہے تو پھر دل کی نہ سنیں، دل کی سننی ہے تو دماغ کی نہ سنیں۔ اس کو یہ فرما رہے ہیں دل سے مانو اور شک نہ کرو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی مال و دولت سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جہاد سے مراد کیا؟ کوشش۔ اس میں وہ جہاد بھی آ گیا جو ایک اصطلاحی جہاد ہے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں نچھاور کرنا، تلوار کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہو۔ اور اس میں ہر وہ کوشش جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دین کے لیے کرتا ہے، وہ تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ جو شخص یہ تین کام کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دل سے مانتا ہے، اس میں شک نہیں کرتا ہے، اور نمبر 3 کوشش کرتا ہے، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو اس قرآن حکیم کی ان 2 آیات نے ایک حقیقت بالکل واضح کر دی کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی عقائد کو ماننا بھی ضروری ہے، اور اپنے آپ کو ان اسلامی تعلیمات کا پابند سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا کہ صرف زبان سے کہہ لینا کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 3-4 رسمیں رکھی ہوئی ہوں، ان پر انسان عمل کر لے، رسماً وہ بھی عید کی 2 نمازیں ہیں وہ پڑھ لی، 2-3 کام اور کر لیے، اور پھر اپنے آپ کو ایمان والا کہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے اگر اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے تو اسلامی عقائد کو دل سے مانے بھی اور پھر ان کی پابندی بھی کرے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے آپ کو ان کا تابع بھی سمجھے۔ یہی لوگ پھر سچے ہوتے ہیں، یہی لوگ سچے ہوتے ہیں۔ تو میرے احباب گرامی، قرآن مجید نے یہاں بڑی وضاحت سے بیان کر دیا، اللہ کو اور اللہ کے دین کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ایمان کے اللہ کو ضرورت نہیں۔ اگر صحیح بننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بن کے زندگی گزارو، تو دین بلندیاں عطا کرے گا، بلند کرے گا، اللہ رب العالمین بلند کریں گے تمہیں۔ لیکن اگر صرف زبانی کلامی باتیں ہیں اور پھر شکلیں ایسی کہ شرمائے یہود، یہ اگر معاملات ہیں تو اللہ کے دین کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو، یہ جو 2 رنگی ہے نا، 2 رنگی چھوڑ دے میاں، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، سراسر موم بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ، 2 رنگی نہیں انسان کو ہونا چاہیے۔ ادھر کی بھی لگا لی، ادھر کی بھی لگا لی، یہاں سے بھی لے لیا، وہاں سے بھی لے لیا، یہ میک اپ بھی کیا، وہ بھی کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو صحیح ہو بھائی، نہیں ہونا راستہ چھوڑو، نیکسٹ، اگلا ہو۔ سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ دینی مزاج ہے۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو، جتلانا چاہ رہے ہو۔ ان کو کہا جا رہا، آپ کو نہیں کہا جا رہا۔ وہ جو اس وقت آئے تھے، الحمدللہ یہاں تو مومن بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں پر جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ جتلا کر تم جو ہے پوائنٹ سکورنگ نہ کرو، جتلا کر TRP اپنی مت بڑھاؤ، اللہ کو معلوم ہے تم کیسے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ تو احباب، سارے درس کا خلاصہ،
صرف 2 باتیں یہ لے کر جائیے یہاں سے۔ نمبر 1 کہ سچا مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ نمبر 2 دل سے اسلامی عقائد کو ماننا اور اسلامی احکامات کا اپنے آپ کو پابند سمجھنا ضروری ہے۔ یہ 2 باتیں ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے جن کے بچے جوان ہیں ان کا رشتہ فرمائے۔ اس کے لیے جو بہترین دعا ہے یہ صرف خاتون لڑکی کے لیے نہیں بلکہ لڑکے کے لیے بھی یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ الرحمن، جن کی شادی نہ ہو 3 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نماز میں آنے والے وسوسوں کا کیا حل ہے، اور یہ بتائیں کہ اگر صاف لکھا کریں جی، اگر بار بار شک ہو وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے وسوسے آنا اور ایک ہوتا ہے وسوسے لانا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وسوسے لانے تو نہیں چاہیے، وسوسے آ جائیں ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ذہن میں کوئی بات چلی، اپنے آپ کو موڑ کے اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں، باقی اگر کوئی آ رہے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور ہاں، یہ ویسے بڑا اہم مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ ایسے ہوتا ہے انسان نے بسا اوقات وضو کیا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کو شک ہوتا ہے، پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے، میں نے وضو ٹوٹ تو نہیں گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، پھر وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، شک ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کے اندر وضو ٹوٹنے کا اتنا دکھ ہوتا ہے، عشق چھوٹنے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا وضو ٹوٹنے کا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک اصول یاد رکھیں، شرعی اصول ہے، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہوتا ہے وہ شک کے ذریعے سے ختم نہیں ہوتا، یہ شرعی اصول ہے۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، ذہن میں ہے کہ میں واش روم اس وقت گیا تھا اور پھر میں نے اس کے بعد وضو کیا تھا، اب شک ہے، ایک طرف وضو ہونے کا یقین ہے، دوسری طرف شک ہے، پتہ نہیں وضو ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا، میں دوبارہ واش روم گیا تھا یا نہیں گیا تھا، اس چیز کا شک ہے۔ تو اس شک کی وجہ سے اس یقین کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس یقین پر عمل کریں گے۔ یہ دراصل شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں انسان کو تنگ کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا تہجد کے لیے سونا شرط ہے؟ نہیں، بالکل شرط نہیں ہے، بالکل شرط نہیں ہے، تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ پہلے آرام فرماتے اور پھر آخری پہر میں تہجد پڑھا کرتے تھے، تو سونا شرط نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ انسان آخری پہر میں پڑھے، لیکن اس کو معلوم ہے میرے لیے آخری پہر میں اٹھنا مشکل ہے اور رات کو 11 بجے سوتا ہے، 11:30 بجے سوتا ہے، تو اس سے پہلے بھی اگر نفل پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تہجد ہی شمار ہوگی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، میں کیا کروں؟ پولیس کے حوالے کریں اسے، کیا کریں؟ دیکھیے جی، اگر وہ بیوی اگر آپ کی نماز نہیں پڑھتی تو یہ ہے کہ پہلے سے نماز نہیں پڑھتی یا اب نماز نہیں پڑھتی۔ اگر تو پہلے سے نماز نہیں پڑھتی تو آپ نے شادی کیوں کی ایسی عورت سے جو نماز نہیں پڑھتی تھی؟ اور اب اگر پہلے نماز پڑھتی تھی اور اب نماز نہیں پڑھتی تو یہ تو پھر آپ کا قصور، آپ نے گھر میں ماحول ایسا بنانا تھا۔ دیکھیں، یاد رکھیے کہ بلکہ یہ شرعی حکم سنیے، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے کہو، 10 سال کا ہو تو اس کو مارو، جب بچہ بالغ ہو جائے پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ اس کے بارے میں کوئی شرعی اصول نہیں بنا۔ جب بچہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو پھر والد کہہ تو سکتا ہے لیکن نماز کے لیے اس کو مار نہیں سکتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بیگم کو تو پھر آپ ماشاءاللہ ذرا مار کے تو دیکھیں نماز کے لیے۔ تو آخری راستہ ایک رہتا ہے کہ اس کو واعظ و نصیحت کریں اور گھر میں خود نماز کے لیے پہلے سے پابندی کریں، گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، تو انشاءاللہ خود بخود اس کو شرم آ جائے گی۔ اگر نہ شرم آئی تو پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالى جل جلالہ والاکرام۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔
اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت سارے جو نمازی احباب ہیں بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور جلد از جلد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔